اگر گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو فوراً سے یہ ڈش بنا لو. اتنے مزے کا ہے. بریڈ لزانیہ بغیر لزانیہ اسٹرپس کی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بغیر اوون کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں. اتنے مزے کا اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے. یقین کریں کھانے والے آپ کے فین ہو جائیں گے. یہ اتنے مزے کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, لیکن میں آپ کو بتاؤں گی. اب آپ نے مجھے روکنا نہیں. ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. چلو بلکہ نہیں, رک کے سٹارٹ کرتے ہیں. کوکنگ کو میں آپ کے لیے اتنا آسان کرنے لگی ہوں کہ آپ لوگ فیوچر ماسٹر شیف بن جائیں گے. یہاں پر ہم نے لے لی تھے 8 عدد بریڈ کے سلائسز. ان کے ایجز کو کٹ کر لیا ہے. اب یہ جو ایجز کٹ کیے آپ نے ویسٹ نہیں کرنے. اس سے ہم بنائیں گے بریڈ کرمس. وہ بھی میں بتاؤں گی کیسے بنائیں گے. ایجز کٹ کرنے کے بعد بریڈ کی لاش کو اس طرح سے بچھا دینا اور اس طرح سے رولنگ پن سے اس کو ہم اس طرح سے بیل لیں گے. تھوڑا سا فلیٹ کر لینا ہے. تو اسی طرح سے ساری بریڈس کو فلیٹ کر لیں گے. ہر لاش کو آپ نے بچھانا ہے اور اوپر سے رول کرنا ہے. بہت زیادہ زور سے نہیں کرنا, ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس طرح سے رولنگ پن سے اس کو بیلنا ہے اور اس کو فلیٹ کر لینا ہے. ساری بریڈس کو اس طرح سے بیلنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس ریسیپی کے سیزن 2 کی طرف. ایک پین کو سٹوو پہ رکھیں گے اور اس کے اندر 2 سے 3 چمچ کوکنگ آئل شامل کر دیں گے. یہاں پر ہمارے پاس ہے 1 کپ بون لیس چکن جس کو ہم نے کیوبس میں کٹ کر لیا تھا. اس کو ہم آئل میں ڈال دیں گے اور ہائی فلیم پر چکن کو سوتے کریں گے. اب جیسے ہی چکن ہمارے رشتہ داروں کی طرح رنگ بدلے گا نا, یہ دیکھیں چکن نے بھی رنگ بدل لیا. تو بس اب ہم اس کو کور کر دیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے لو فلیم پر, تاکہ چکن جو ہے وہ سافٹ ہو جائے اور پک جائے. تو یہاں پر 3 منٹ بعد چکن نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے, لیکن آپ نے اپنی سستی نہیں چھوڑی. اب آپ بھی اپنی سستی کو چھوڑ کر یہ ریسیپی ٹرائی کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر چکن نے نا جو پانی چھوڑ دیا تھا, ہائی فلیم پر ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے اور پانی کو ڈرائی کر لینا ہے. جیسے ہی چکن ڈرائی ہو جائے گا, ہم اس کے اندر ایک بڑے سائز کی شملہ مرچ جس کو ہم نے چاپ کر لی تھی اور ایک بڑے سائز کی گاجر جس کو ہم نے چاپ کر لیا تھا اس کو شامل کر دیں گے. 1 چمچ اس میں جائے گا نمک, 1 چمچ اس میں جائے گی کالی مرچ. اچھا یہاں پر آپ نے ہائی فلیم پر ان سب چیزوں کو فرائی کرنا ہے. آدھا چمچ اس میں جائے گا تکا مسالہ. ہائی فلیم پر ہم سبزیوں کو صرف 1 سے 2 منٹ کے لیے فرائی کریں گے. آپ نے سبزیوں کو اوور کک نہیں کرنا. اگر آپ نے سبزیوں کو اوور کک کر لی تو سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا, کیونکہ اب اس نے بیک بھی ہونا ہے. تو آپ نے بس سبزیوں کو ایسے رکھنا ہے کہ اس کے اندر کرنچ رہے. اچھا اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا چمچ اوریگینو جس سے بہت اچھا فلیور آئے گا. آدھا کپ اس میں جائے گا کیچپ اور 3 چمچ ہم اس کے اندر چلی ساس ڈال دیں گے. 1/4 کپ ہم اس کے اندر شریڈ کی ہوئی موزریلا چیز ڈال کر مکس کریں گے اور بس اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے. تو بس آپ نے اوور کک نہیں کرنا. اب یہاں پر ہم چلتے ہیں سیزن 3 کی طرف. یہاں پر ہم ایک پین میں ڈال دیں گے 3 چمچ بٹر. ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں وائٹ ساس اور اس کے اندر ہم 2 چمچ میدا ڈال کر اچھے سے اس کی بھنائی کر دیں گے. جب یہ اس طرح سے فرائی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر 1.5 کپ دودھ شامل کر دیں گے. دودھ ڈال کر ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس طرح سے ہینڈ وسک کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے تاکہ میدے کی لمپس نہ بنے. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1/4 ٹی اسپون اوریگینو, 1/4 ٹی اسپون سالٹ اور 1/4 ٹی اسپون بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ, اور 2 پنچ ہم اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ شامل کر کے اچھے سے اس طرح سے مکس کر دیں گے. تو یہاں پر بہت ہی زبردست ہمارا وائٹ ساس بن کے تیار ہے. فلیم کو بند کر دیں گے. بہت ہی زبردست یہ بن چکا ہے. اب ہم نے یہاں پر لزانیہ کو اس سانچے میں بیک کرنا ہے. یہ نان سٹک ہے. اگر آپ کے پاس اس طرح سے پلاسٹک کا یا کانچ کا کوئی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کو ہم اس طرح سے بٹر سے چاروں طرف سے اچھے سے گریس کر لیں گے. اگر آپ اس کو بغیر اوون کے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ فرائی پین میں بھی یہ والا سٹیپ کر سکتے ہیں اور ساری لیئرز فرائی پین میں لگا سکتے ہیں, نان سٹک فرائی پین میں. اب یہاں پر ہم ایک ساس تیار کر لیں گے جس کے لیے ہم نے لیا ہے آدھا کپ کیچپ. 1/4 چمچ ہم اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ شامل کر دیں گے اور 1/4 چمچ ہم اس کے اندر اوریگینو شامل کر کے اچھے سے مکس کر دیں گے. اگر آپ کے پاس پیزا ساس ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں, اس ساس کو اسکپ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر اس کے اندر ہم 1 سے 2 چمچ مایونیز ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے. اس دوران میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں. آپ لوگ سبسکرائب کرنے سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جانے ہیں. 2 چمچ ہم نے اس ساس میں پانی ڈالا تھا, اچھے سے مکس کیا اور بس ہمارا ساس تیار ہے. اب یہاں پر ہم اس طرح سے جو ہمارا سانچہ ہے, مولڈ ہے, اس کے اندر ہم پہلی لیئر اس ساس کی لگا دیں گے. اس طرح سے ہم لگا کر پورے پین میں نا اس کو ایونلی اسپریڈ کر دیں گے. آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے کون سی سٹی سے اور کون سی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں. ویڈیو کیسی لگ رہی ہے, آپ کو کوکنگ ایزی لگ رہی ہے یا نہیں. سیکنڈ لیئر اس میں جائے گی وائٹ ساس کی. 2 سے 3 چمچ ڈال کر ایونلی اسپریڈ کیا اور پھر ہم اس طرح سے اس کے اوپر فلیٹ کی ہوئی بریڈ کی لیئرز ڈال دیں گے. پھر دوبارہ سے جو ساس ہم نے بنائی تھی اس کی لیئر ڈالیں گے اور یہاں پر جو ہم نے چکن اور ویجیٹیبلس والا مکسچر تیار کیا تھا اس طرح سے اس کے اوپر ایونلی اسپریڈ کریں گے. 1 چمچ آپ نے ڈالنا اور ایونلی اس کو اسپریڈ کر لینا ہے. اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو کوانٹٹی ڈبل کر سکتے ہیں. پھر ہم اس کے اوپر اس طرح سے وائٹ ساس ڈالیں گے, ایونلی اسپریڈ کریں گے اور پھر ہم اس کے اوپر اس طرح سے موزریلا چیز کو گریٹ کر دیں گے. یقین کریں یہ اتنے مزے کا اور اتنا ڈیلیشیس جوسی اور چیزی ہوتا ہے نا کہ بہت کمال ہوتا ہے. آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. اچھا اب چیز کو اسپریڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس طرح سے چکن والی لیئر جائے گی, پھر بریڈ والی لیئر جائے گی اور دوبارہ سے اس طرح سے اس کے اوپر جو ہم نے ریڈ ساس تیار کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے. ایونلی اسپریڈ کریں گے اور سیم سٹیپس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے. ریڈ ساس اپلائی کی, پھر دوبارہ سے وائٹ ساس اپلائی کی, ساری چکن کی فلنگ ڈال دیں گے اور وائٹ ساس ڈالنے کے بعد دوبارہ سے موزریلا چیز کو گریٹ کریں گے
اور پھر ہم اس طرح سے اس کے اوپر کیچپ کے 2 سے 4 ڈراپس اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دیں گے، صرف ڈیکوریشن کے لیے بڑا اچھا کلر آئے گا۔ پھر اوپر سے اوریگینو اسپرنکل کریں گے۔ تو اس ریسیپی میں 8 بریڈس کا استعمال کیا تھا، جس سے 2 لیئرز اس کے اندر ہم نے لگائی ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس کو اوون میں بیک کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس کو بغیر اوون کے پتیلے میں بیک کر سکتے ہیں، پتیلے میں بھی یہ بہت اچھا بنتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے اوون کو پری ہیٹ کر لیا تھا 180 ڈگری پر 5 منٹ پہلے۔ اب یہاں پر ہم نے اپر اور لوور دونوں راڈس آن کر لیے ہیں۔ اپنا لزانیہ والا جو ٹرے ہے اس کے اندر رکھیں گے، اور نیچے والے ٹرے میں ہم نے جو ایجز کو کٹ کیا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہارڈ ہو جائیں گی، اور جب وہ ہارڈ ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کو بلینڈ کر کے اس کے بریڈ کرمز بنا لیں گے۔ اچھا، آپ اس کو نا پتیلے میں اگر بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پتیلے کو اچھے سے گرم کرنا ہے 5 منٹ پہلے۔ اس کے بعد یہ سانچہ اس کے اندر رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر 25 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے، تو یہ بہت زبردست سا بن جائے گا۔ اب یہاں پر ہم نے اس کو 10 منٹ کے لیے اوون میں بیک کر لیا تھا، بہت ہی زبردست ہمارا یہ لازانیہ بن کے تیار ہے۔ اس کے اوپر اتنا اچھا سا کلر آیا۔ اب ہم اس کو سرو کریں گے، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بلیو می اتنے مزے کا، اتنا سافٹ جوسی ہے اور بہت لاجواب ہے۔ تو ضرور ٹرائی کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسا لگا۔ گڈ بائے۔